اسی شعر کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ مریض محبت ہوں ایک تیرا دیدار ہی کافی ہے، ہر ایک دوا سے بہتر نگاہ یار کافی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک عظیم شخصیت ہے بات کرنے کے لیے، جو خانقاہ پیر دمڑیا کے 14ویں سجادہ نشین ہے، سید شاہ حسن مانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ درشکوں کو یہ بتانا بیحد ضروری ہے کہ سید حسن مانی صاحب جو 14ویں سجادہ نشین ہے خانقاہ پیر دمڑیا کے، ان کے خاندان کا جو سلسلہ ہے وہ سیدنا امام علی مقام سے جا کر ملتا ہے۔ آج عرس سیدنا شرف الدین علی محمد رحمۃ اللہ علیہ کے 419ویں عرس کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت، آپ ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ نشین ہیں، لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آج عرس کے موقع پہ؟ وہی عرس کے موقع پر یہی کہنا ہے کہ اصل میں بزرگ کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کو صرف یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، ان کے پاک و مبارک اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں اور چھوٹی سی چھوٹی بات میں سنت پر چلنے کا اللہ کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ برگزیدہ یعنی بزرگ خیال کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود بامسعود سے لوگوں کے قلوب کی جو ہے تطہیر فرماتا ہے، تزکیہ فرماتا ہے۔ ان کا کام رہتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے اندر وہ اگر کچھ خرابیاں ایسی ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اس سے ہم بچنے والے کیسے بنیں، اور جن باتوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کے کرنے والے ہم کیسے بنیں، اس کی وہ فکر کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، نظام چلتا ہے۔ تو ان سے محبت اور عقیدت کا اصل جو طریقہ ہے اور ضابطہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ان کا نام لیا جائے اور ان کے مزار پر حاضری دی جائے، لیکن کام وہ کیا جائے جو ان کی ہدایت کے خلاف، ان کے طریقے کے خلاف ہے، تو یہ نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کو جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری، اللہ کے حکموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جس طرح سے گزارنے کے لیے کہا، تو ہم ان کی جو ہدایات ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں، ان کی جو مکتوبات ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں، ان کے جو بیانات ہیں، اور وہ جو انہوں نے ہدایتیں دی ہیں اس کو ہم سمجھیں، سنیں، پڑھیں، سمجھیں اور عملی طور پر بڑھتے ہیں، تاکہ عمل کرنے کا جو نفع ہے، نفع کم ملے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ جیسے ایک بھوکا انسان ہے، ایک پیاسا انسان ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، پانی پیے گا تو پیاس بجھے گی، کھانا کھائے گا تو بھوک مٹے گی۔ اسی طرح سے جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کا جو اس پر اجر و ثواب و فائدہ نفع دنیاوی ہے وہ یہاں ملے گا، جو موت کا ہے موت پر ملے گا، جو قبر کا ہے وہ قبر میں سامنے آئے گا، جو آخرت کا وہ آخرت میں سامنے آئے گا۔ یعنی عمل پر دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ حالات کے سدھار کا بھی، حالات کتنے ہی بگڑے ہوں، حالات کے سدھار کا انحصار اعمال صالحہ پر ہے۔ جیسے عمل ہوں گے حالات کے اعمال سدھریں گے، حالات سدھریں گے۔ ادھر سے اعمالکم اموالکم، جیسا عمل جاتا ویسے فیصلے آتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے حکموں پر چلنے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں اسے کرنے والے بنیں۔ حضرت صاحب، یہ کیا کہنا صحیح ہوگا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، وہ کبھی ہندو مسلمانوں میں فرق نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ بھائی قرآن پاک کو دیکھ لیجئے، کتنے جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دو تخاطب مخاطب کے دو صیغے آتے ہیں۔ ایک جگہ کہیں اللہ بار بار بہت سی جگہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، اور کہیں جو خاص احکامات ہوتے ہیں جو اہل ایمان سے متعلق ہوتے ہیں
یا ایھاالذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، ایمان لائیں۔ تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو اس وقت تو کوئی اہل ایمان میں سے تو نہیں تھے وہاں پر موجود۔ آپ نے جو دعوت دی تو ان سب کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ طریقہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و مبارک سیرت اور اسوہ حسنہ کو دیکھیں گے تو آپ کا اخلاق، آپ کا ملنا جلنا، آپ کی دعوت، آپ کا طریق وہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تھا۔ تو جو بھی اپنے وقت کے اولیاء کرام گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، چاہے جس بھی خانقاہ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک و مبارک طریقہ رہا ہے، اور وہی اسی طریقے پر وہ مر مٹتے ہیں، اسی لیے اللہ ان کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور اسی طریقے کی اتباع میں سبھی کے کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں، سبھی سے محبت سے ملتے ہیں، اچھے سے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اور کتنے لوگ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے لاکھوں لوگ جو ہے تو اہل ایمان کی دولت سعادت ان کو میسر آئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور روایات آتی ہیں۔ ایک سفر آپ نے کیا اجمیر سے سنار گاؤں تک کا، اور جدھر نظر اٹھاتے تھے لاکھوں انسان کلمہ پڑھنے لگے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جب بندہ اللہ رسول کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نظر میں، اس کی زبان میں، اس کے افعال میں برکت نصیب فرماتے ہیں، اور اس سے جیسا دل جس کا ہوتا ہے دیکھنے والے کا، سننے والے کا، جیسی طلب اور چاہ اس کی ہوتی، اس پر اللہ ہدایت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے شمشیریں۔ ویورز کو بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ سیدنا پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر بادشاہ کو دعا دی تھی، جس کے وجہ سے وہ ہندوستان کے بادشاہ بنے تھے۔ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ سنا تو یہی ہے، بادشاہوں کی سندیں جو فرامین کہلاتے ہیں اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ خود اکبر بادشاہ کا فرمان جو آج بھی خانقاہ پیر دمڑیا کی لائبریری میں محفوظ ہے، اس میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، اور جتنے فرامین ہیں اس دور کے اور ان بادشاہوں کے زمانے کے خانقاہ پیر دمڑیا رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشینوں کے نام سبھی میں ایک ہی بات کا تذکرہ ہے، بسلۂ دعا گوئی۔ بزرگوں کا کیا سندیش رہا ہے لوگوں کے بیچ میں؟ نیوز 21 کے مادھیم سے ذرا اس پہ ایک روشنی ڈال دیں۔ بزرگوں کے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اپنے پیدا کرنے والے پر وشواس پرکٹ کرو، ایمان لے آؤ، اپنے ایشور یعنی اللہ کے فرما بردار یعنی ایشور کے آگیا کاری بن جاؤ۔ موت کو یاد رکھو، موت کے بعد آنے والی زندگی کو یاد رکھو، اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرو۔ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، جسے توحید کہتے ہیں، ایمان اور اسلام کی زبان میں ہے، شریعت میں ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اللہ کے پیغمبر اور نبی اور رسول جب بھی جہاں کہیں بھی آئے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت آئے گی۔ اب ہم سب کے لیے ہے کہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اور سیرت کو پڑھیں اور اس سے اپنی زندگی کو روشن کریں۔ حضرت صاحب جس لباس میں آج خانقاہ پیر دمڑیا میں تشریف لائے ہیں، یہ لباس 419 سال ہو گئے سیدنا پیر دمڑیا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی تھی۔ آج بھی لباس ویسے کا ویسے ہے۔ لباس دھارن کرنے کے بعد سجادہ نشی کا مزاج بدل جاتا ہے، ایک عجیب کیفیت سی طاری ہو جاتی ہے۔
حضرت آج نیوز 21 ایک विशेष کیبریج کر رہا ہے خانقاہ پیر دمڑیا کے رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر. سر کیا میسج دینا چاہیں گے نیوز 21 کے مادھیم سے دیش واسیوں کو, بھاگلپور واسیوں کو؟ کیا آپ کا ایکتا کا پیغام ہوگا؟ آپس میں محبت, اتفاق, اتحاد اور پیار اور ایک دوسرے کے خیال کے ساتھ رہیں. ہم کو اس کی فکر کرنا ہے, کوشش کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتے تھے, ستاتے تھے, پریشان کرتے تھے, آپ ان سے اچھے اخلاق سے ملتے تھے, ان کے کام آتے تھے, ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو امت پر بھی یہی ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی یہی طریقہ بزرگان دین کا رہا ہے. سب کو لے کے چلتے ہیں, سب کو مل کے چلتے ہیں. اب کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی نسل و سلسلے کا ہو, سب تو آدم کی اولاد ہیں. آدم مٹی سے ہیں, ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. جن باتوں میں سب میں جو ہے تو یہ پایا جاتا ہے کہ یہ بات یہاں بھی ہے, ان دھرموں میں بھی ہے, تو ان باتوں کی طرف ہم آئیں اور آپس میں ایک دوسرے کا انسانی بنیادوں پر اور آدم کی اولاد مانوتا کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے خیال کرنے والے, کام آنے والے اور دکھ اور خوشی میں ایک دوسرے کے ساتھ دینے والے بنے. حضرت صاحب ہمارے نیوز 21 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہ تھے سید شاہ حسن مانی صاحب جو خانقاہ پیر دمڑیا کے 14ویں سجادہ نشین. انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا کہ بزرگوں سے نسبت رکھنا چاہیے اور ایک خدا کی عبادت کرنی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں, لہٰذا مانوتا سب سے بڑا دھرم ہے. کیمرہ پرسن سجاد خان کے ساتھ میں شہباز, نیوز 21 بھاگلپور.